وظیفے کی اہمیت، دعاؤں کی اہمیت ہماری زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کتنی ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز ایک تو ہم وہ دماغ کے اندر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عقل کو کہتے ہیں مغز، اور ایک ہوتا ہے ہماری ہڈیوں میں مغز، بون میرو جسے ہم کہتے ہیں۔ جس طرح بون میرو نہ ہو تو ہم سٹینڈ نہیں کر سکتے، ہم سروائیو نہیں کر سکتے، لائک وائز اگر دعا نہیں ہے تو ہمارا ایمان بھی، ہماری دنیا، ہماری آخرت سروائیو نہیں کر کیا سکتی۔ بات ہے! تو دعا ہی اصل میں وظیفہ ہے۔ واہ! ہمارے ہاں چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ لیک آف نالج، جہالت اور دقیانوسیت، ان چیزوں نے ہمارے ایمان کو کیا ہے کمزور۔ ہم اللہ عز و جل کے علاوہ ہر ایک سے مانگنے کے قائل ہو گئے ہیں۔ یہ الگ حقیقت ہے کہ اللہ عز و جل اپنی عطا سے انبیاء اور رسول علیہ السلام اور اپنے نیک بندوں کو کچھ اختیارات عطا فرماتا ہے، اور ہم ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں اور مانگ سکتے ہیں اور مانگنا چاہیے، لیکن صرف اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے استمداد لینا یہ غلط ہے۔ غلط ہے۔ ہمارا بدقسمتی سے، میں یہ چیزیں اس لیے کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ اصل حقیقی کارساز کرنے والا اللہ عز و جل ہی ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے اور اہم بات ہے۔ اگر ہم نے یہ بات سمجھ لی تو آپ یقین جانیے آپ کے گھر میں اگر والدین ہیں تو ان سے بڑا پیر کوئی نہیں، ان سے بڑا آپ کی دعاؤں کا مستجاب ہونے والا کوئی نہیں۔ آپ جا رہے ہیں کہ جی میں فلانے بزرگ کے پاس جا کر دعا کروا لوں، ارے نادان، والدین اگر گھر میں موجود ہیں تو پہلے ان سے دعا کرو۔ کیا بات ہے! ادھر میں آپ کے ہاتھ چوموں، یہ تو بڑی قباحت کی بات ہے۔ بہترین حل یہ ہے کہ جائیں ماں کا ہاتھ پکڑیں، چومیں، اور سب سے مشکل ترین عمل بتانے لگا ہوں جو سب سے بڑا وظیفہ بھی ہے، اگر والد حیات ہے تو والد کے ہاتھ چومیں، ان کے ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پر رکھیں، ابا جان میرے دعا کریں، میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، آپ جنت کا دروازہ ہیں، اور اے ماں تیرے قدموں تلے جنت ہے، تو اگر میرے لیے دعا کر دے گی تو پروردگار میرا کام آسان کر دے گا۔